السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 115 اور 116 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے اصول بیان فرما رہے ہیں کہ میں کسی بھی قوم، قبیلے یا لوگوں کے لیے اس وقت تک گمراہی یا عذاب کا فیصلہ نہیں فرماتا جب تک کہ انہیں حق اور سچ کا صحیح پیغام نہ پہنچا دوں، یعنی ان پر حق ظاہر نہ کر دوں، اچھے اور برے کی وضاحت نہ کر دوں۔ فرمایا وما کان اللہ کے لیے یہ نہیں ہے لیضل، کسی قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اس کو ہدایت ملی، ہدایت دی، حتی یبین لہم، جہاں تک کہ اس پر واضح کر دے، ما یتقون، اس چیز سے جو تقوی والی چیزیں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والی چیزیں ہیں، جو بچنے والی چیزیں ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، بکل شیء علیم، ہر چیز پر قادر، قدرت رکھنے والا، شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی ملکیت، اس کا مالک، اس کی بادشاہی صرف اللہ کے پاس ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، یعنی وہ پیدا کرتا ہے یا مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، نہیں ہے اس کے سوا کوئی من ولی ولا نصیر، نہ ولی نہ نصیر، یعنی نہ دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ کی ذات اقدس نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی ہوئی ہے۔ برائی کو روکنے یا اس سے بچنے کے لیے اس کے دل کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے جو اسے برائی سے بچنے کے لیے خبردار کرتی ہے۔ اگر انسان اس کھٹک کو نظر انداز کر دے اور اندر سے پیدا ہونے والے فطری گواہی کے باوجود اس برائی سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو اس کی یہ فطری حساسیت پہلے کمزور اور پھر آہستہ آہستہ مر جاتی ہے۔ یہاں سے انسان کی پھر بدبختی شروع ہوتی ہے اور وہ مجرم اور گناہ گار شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات اس وقت تک کسی قوم کو گمراہ یا قابل مواخذہ قرار نہیں دیتی جب تک اس کے سامنے حق اور سچ کھول کر پہنچا نہ دیا جائے، بیان نہ کر دیا جائے۔ تو ایسی باتیں جن سے بچنا یا انہیں اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان، گروہ یا قوم حق آ جانے اور اس کو پہچان لینے کے باوجود صحیح رستے کا انتخاب نہیں کرتے اور برے رستے سے اجتناب نہیں کرتے تو پھر اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھول چوک اور لا علمی میں کی گئی غلطی اور گناہ پر تو نرمی فرماتے ہیں اور انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات نا بڑی کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر حجت پوری کیے بغیر گرفت نہیں فرماتے۔
جو گمراہی کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے پھر اللہ اس کو اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اس کو اسی طرف توفیق دیتا ہے، اور جو اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اچھائی کے رستے کھول دیتا ہے، اچھائی کی توفیق دیتا ہے۔ تو اسی طرح پھر اگلی آیت میں 116 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ان اللہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اختیارات اللہ کے پاس ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے کہ تو کسی کی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد یا حمایت نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی میں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے اذن کے حکم کے بغیر کسی کی ذرا کوئی سفارش کر سکے، کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس کی پچھلی آیات میں یہ ہمارے سامنے تازہ ترین دو مثالوں کا ذکر وضاحت اس میں آئی ہے۔ ایک حضرت ابراہیم کا واقعہ آیا کہ وہ باوجود خواہش کے، دلی خواہش کے، کوشش کے، وہ اپنے والد کو شرک سے نہیں روک سکے، منع نہیں کر سکے، صراط مستقیم کی طرف نہیں لا سکے، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جسے آپ دل و جان سے چاہتے تھے، وہ بھی آپ سے بڑا پیار کرتے تھے، انہوں نے بچپن میں آپ کو پالا، جب آپ کی والدہ اور جو ہے دادا بھی فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے بڑی شفقت سے پالا، اور کفار کی طرف سے آنے والے ہر مشکلات اور مصائب کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے، لیکن باوجود کوشش کے، باوجود خواہش کے، آپ انہیں راہ راست پر، راہ ہدایت پر نہیں لا سکے، منتیں کرتے رہے، سماجتیں کرتے رہے، آخری وقت میں بھی آپ نے جا کے کہا چاچا کلمہ پڑھ لے، میرے پاس ایک حجت آ جائے گی تیری سفارش کے لیے، لیکن انہوں نے وہ بھی نہ پڑھا، بالآخر وہ یعنی مشرک ہو کر مر گئے۔ تو یہ بات ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ نے، اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے بندے، اللہ سے کون سے پیار ہے، لیکن بالآخر سب اختیارات کا جو آخری حتمی فیصلہ ہے وہ اللہ کے ذات نے اپنے پاس رکھا ہے، اس میں کسی کو یہ عمل دخل دینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ البتہ اگر اللہ اجازت دے دے، توفیق دے دے، تو پھر سفارش بھی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی۔ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے اس وقت تک کوئی انسان، کوئی بڑا، کوئی بزرگ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کہ جس طرح حضرت ابراہیم خواہش کے باوجود اپنے باپ کو راہ راست پر، ہدایت پر نہیں لا سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش، بڑی محنت اور بڑی شدید خواہش کے باوجود بھی ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے، انہیں کلمہ حق نہیں پڑھا سکے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بغیر عمل کے جو ہے نا وہ کچھ نہیں بنتا، عمل ضروری ہے، پھر عمل کے باوجود تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے، کہ نہ جانے یہ عمل اللہ کو پسند آئے یا نہ آئے، تو انسان تو بہت بے بس ہے، یہ ایسے اس زمانے میں اکڑتا پھرتا ہے، تکبر اور غرور کرتا پھرتا ہے، انسان کے پلے کچھ نہیں ہے، بڑوں کے پلے کچھ نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا، اگر اللہ چاہے تب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اعمال صالحہ، اچھے صراط مستقیم پر چلنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ڈر سے، اللہ یعنی تقویٰ کی راہ جو ہے وہ اختیار کرنے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہنا چاہیے، گزارش کرتے رہنا، توبہ کی، استغفار کی، اور اپنے اعمال کی قبولیت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنی بارگاہ میں یہ ہمارے اعمال قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔